بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ میں مرغ کا تذکرہ موجود ہے جو ہم گھر میں پالتے ہیں، اور بہت ساری روایات مرغ کے بارے میں موجود ہیں۔ کچھ روایات پہ علماء نے کلام کیا ہے۔ جو صحیح روایات ہیں جن پہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرغ بولے تو تم اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیوں کہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے پھر بولتا ہے۔ جب مرغ بولے تو تم اللہ سے اس کا فضل مانگو، مطلب یہ ہے کہ دعا کرو، اللہ سے اس کی خیر مانگو، یعنی اچھی چیز کی دعا کرنی چاہیے جب مرغ بولے۔ اور اسی حدیث میں دوسری بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب گدھا بولے تو پھر تم اللہ سے پناہ مانگو، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کہ گدھا شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ اسی وجہ سے حکم ہے کہ جب گدھے کی آواز سنی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ تو یہ ایک روایت تو یہ ہوئی جس میں مرغ کی آواز سن کر اللہ سے خیر مانگنے کا حکم ہے، اور گدھے کی آواز سن کر اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مرغ کو برا بھلا نہ کہو، اس کو گالی نہ دو، کیوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ مرغ فطرتاً نصف رات کے بعد یعنی تہجد کے اوقات میں بولنا شروع کرتے ہیں، خاص طور پہ سحری کے وقت میں جب صبح صادق ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بڑی کثرت کے ساتھ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغ کو برا بھلا نہ کہو، مرغ کو گالی نہ دو، کیوں؟ یہ تو بڑا کام کرتا ہے، تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے، جگاتا ہے۔ یعنی اللہ نے فطرتاً اس کے اندر ایک الارم لگا دیا ہے، اور اس کے اندر کو ایک شعور اور احساس اس کے اندر موجود ہے کہ جیسے ہی صبح کی نماز کا وقت قریب آتا ہے تو پھر یہ اپنی آواز نکالنا شروع کرتا ہے، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ مرغ نے بانگ دے دی ہے۔ ایک اور روایت بھی موجود ہے، وہ الترغیب والترہیب میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں تمہارے سامنے ایک ایسے مرغ کا تذکرہ کروں جس کے پاؤں زمین پر ہیں اور اس کا سر اللہ کے عرش کے نیچے، یعنی سبع سماوات میں اتنا بڑا مرغ ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ کی عظیم ذات پاک ہے، یعنی وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ تو جب وہ یہ تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے تو یہ تعریف کی، لیکن جھوٹی قسمیں کھانے والے یہ بات نہیں جانتے۔ یعنی وہ لوگ جو ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں اور پھر قسم بھی جھوٹی کھاتے ہیں اور قسم بھی اللہ کی کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسے ہے، تو اگر ان کے سامنے اللہ کی ذات کی عظمت ہوتی تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی، اور وہ 2 روپے کا سودا بیچنے کے لیے یا کسی سے 100 روپے ہتھیانے کے لیے، ڈنڈی مارنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے اللہ کا عظیم نام استعمال نہ کرتے۔ یعنی ایک مرغ تو اللہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ آپ کی عظیم ذات پاک ہے، یعنی اس نے تو اللہ کی بڑائی بیان کی، اور جواب میں اللہ نے انسانوں میں سے جھوٹی قسمیں کھانے والوں پہ رد کی کہ ان کو نہیں پتہ۔ یعنی اے مرغ، تو سمجھ گیا ہے میری بڑائی کو اور میری ذات کو، تو نے تو پہچانا،
لیکن اشرف المخلوقات انسان کہلانے والے اور خصوصاً آج کے دور میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، ان کو اس کا شعور اور احساس نہیں ہے کہ اللہ کی قسم کھانے کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اب بعض روایات جن پر محدثین نے کچھ کلام کیا یا رائے دی، وہ ہے سفید مرغ کے بارے میں۔ تب طبرانی شریف اور اس طرح کی روایات، اس کتابوں میں سفید مرغ کا تذکرہ ملتا ہے کہ گھر میں اگر سفید مرغ ہو تو اس سے انسان سحر سے، یعنی جادو جنات وغیرہ کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ان روایات پر محدثین کا کلام اور ان کی جرح موجود ہے، لیکن بہرحال یہ 4-5 روایتیں ہیں، اگر ان پر کوئی عمل کر لے اور عقیدے کی نیت سے نہ ہو، ویسے رکھ لے، سفید مرغ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھ لے تو اس میں اتنا مسئلہ یا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جیسے ہم عام طور پہ گھر میں مرغیاں مرغ رکھتے ہیں تو رکھ لیا جائے، اور رکھنے میں انتخاب سفید کا کر لیا جائے اگر اس کا فائدہ ہے۔ روایات میں چونکہ تذکرہ ملتا ہے، اگر ہے تو وہ ہمیں یقیناً حاصل ہو جائے گا، ہم اس سے عقیدہ وابستہ نہ کریں، لیکن چونکہ اشارہ موجود ہے اس وجہ سے رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک عجیب واقعہ وہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ان کا مرغ کے بارے میں ملتا ہے۔ ایک دفعہ اورنگزیب عالمگیر رات کو سوئے تو صبح ذرا جلدی اٹھنا تھا، تو اپنی بیٹی زیب النساء ان کی خادمہ سے کہا کہ مجھے اٹھا دینا۔ تو اس وقت کو الارم یا ایسا سلسلہ نہیں تھا، مرغ جب بولتے تھے سحری کے وقت میں تو اس وقت سمجھ لیا جاتا تھا کہ اب اٹھانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو رات کو جو مرغ تھا وہ بے وقت بول پڑا، کہیں جلدی بول پڑا، یعنی سحری کے وقت سے کچھ پہلے۔ تو جب وہ مرغ بولا تو خادمہ نے جا کے بادشاہ کو جگا دیا کہ بادشاہ سلامت اٹھ جائیں۔ تو بادشاہ جب اٹھا اور بادشاہ نے دیکھا تو اس کو محسوس ہوا کہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی ہے۔ تو اس نے فارسی میں ایک مصرع کہا، سر بریدن لازم است، یعنی سر کاٹنا لازم ہے۔ گویا کہ اشارہ دیا کہ اس خادمہ نے بے ادبی کی ہے، بے وقت مجھے اٹھایا ہے، تو اب تو سزا ملے گی، اور سزا کیا ہوگی؟ سر کاٹنا پڑے گا، سر بریدن لازم است۔ تو بیچاری ڈر گئی، خوف زدہ ہوئی، اور دوڑتی ہوئی فوراً شہزادی زیب النساء ان کے پاس آئی، نیند سے اٹھایا اور کہا کہ ایسے ایسے ہو گیا، یعنی میری تو جان چلی جائے گی، میں نے اٹھا دیا۔ تو بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے اور یہ جملہ کہہ دیا، سر بریدن لازم است۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم سو جاؤ، صبح دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی اور بادشاہ کا دربار لگا تو زیب النساء بہت عالمہ فاضلہ خاتون تھی، 3 سال میں قرآن پاک بھی حفظ کیا تھا اور علم کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تھا، فارسی کی بہت بڑی شاعرہ، یعنی فارسی میں باقاعدہ کے دیوان موجود ہیں اور لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی، کسی اور کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی۔ تو شہزادی تھی، لیکن شہزادی ہونے کے باوجود انتہائی فقیرانہ اور سادہ زندگی گزاری۔ اور اب جب صبح دربار لگا تو زیب النساء اس خادمہ کو لے کر حاضر ہوئی۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ نے پھر وہی بات کہی، سر بریدن لازم است۔ تب زیب النساء نے جملہ مکمل کیا فارسی میں ہی،
سر بریدن لازم است مرغ بے ہنگام را۔ ٹھیک ہے، سر کاٹنا تو لازم ہے، اس کا نہیں، اس بے وقت بولنے والے مرغے کا۔ سر بریدن لازم است مرغ بے ہنگام را، این پری چہرہ چہ داند وقت صبح و شام را۔ یہ لڑکی صبح و شام کے وقت کو کیا جانے؟ این پری چہرہ چہ داند وقت صبح و شام را، اس کو کیا پتہ ہے؟ غلطی تو اس مرغے کی ہے، تو اس کا سر نہیں کٹے گا، سر کاٹنا ہے تو اس مرغے کا کاٹنا ہوگا۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور درگزر کیا۔ یہ واقعہ خزینہ کتاب میں مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو بہرحال مرغ مرغی کا گھر میں موجود ہونا ایک اچھی چیز ہے۔ ہمارے ہاں روایات چلی آ رہی ہیں، طریقہ چلا آ رہا ہے کہ گھروں میں مرغیاں پالی جاتی ہیں، تو پالا جائے، اور مرغ بھی ہو، اور وہ حدیث کہ یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے، تو اس کو مد نظر رکھ کر اگر مرغہ رکھ لیا جائے کہ ہمارے دین کے کام میں اور خاص طور پہ صبح کی نماز میں ہمارا معاون بنے، تو بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم۔